السلام علیکم دوستو، سعید واسق آپ کی خدمت میں۔ دنیا بھر میں کون کتنا امیر ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ وہ عام دلچسپی کی بات ہے جسے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی اور ہم جب رپورٹس کی ان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی سوچتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا کا امیر ترین شخص یا کوئی خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان کیسے بنا۔ باہر کیف اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں اگر کوئی امیر ہے اس ملک کے اندر رہ کے تو وہ صحیح ذرائع سے نہیں، اس پہ دو رائے نہیں۔ وہ کوئی بھی خاندان ہو، وہ کرپشن کے ذریعے اور بدعنوانی کے ذریعے امیر ہوا۔ آئیے اب معیشت کے حوالے سے جو تجزیہ پیش کیا امریکہ کی ایک معروف نیوز ایجنسی بلومبرگ نے، جس میں دنیا کے 25 امیر ترین خاندانوں کی فہرست شامل ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں صرف 25 خاندانوں کی دولت جو ہے وہ 1.4 کھرب امریکی ڈالرز تک پہنچ چکی ہے، اور اس دولت پہ جو کرونا کی عالمی وبا ہے اس کے باعث جو کساد بازاری پیدا ہوئی وہ بھی دولت کے اس اضافے کو روک نہیں سکی۔ یہ 25 مختلف خاندان مختلف صنعتوں، میڈیا گروپس، زرعی کاروباری کمپنیوں سمیت تیل کی تجارت جیسے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اب بلومبرگ نے جو رپورٹ دیا اس کے مطابق والٹن خاندان کی اب تیسری نسل دنیا بھر میں پھیلے 11,000 سے زائد سپر سٹورز کی مالک ہے، اور دوسرے نمبر پر امریکہ کی مارس فیملی ہے، جو کہ مارس کے نام سے مشہور چاکلیٹ بنانے والی کمپنی مارس کی مالک ہے۔ مارس فیملی کے اثاثوں کی مالیت 120 ارب امریکی ڈالرز ہے۔ حیرت ہے جی۔ اور یہ یعنی پہلے نمبر پہ موجود والٹن خاندان سے بہرحال کہیں کم ہے۔ تیسرے نمبر پر امریکہ کا صنعت کار خاندان کوچ ہے، جو کہ 109 ارب ڈالر کا مالک ہے۔ کوچ انڈسٹریز نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں تیل، توانائی اور کیمیکل سمیت دیگر صنعتی جو شعبہ جات ہے اس میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق چوتھے نمبر پر سعودی عرب کا شاہی خاندان ہے، اور یقینی طور پہ دنیا جانتی ہے کہ ان کا جو ذریعہ آمدن ہے وہ تیل ہے، اور سعودی عرب کے شاہی خاندان کے پاس 95 ارب امریکی ڈالرز کے اثاثے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ بھارت کا امبانی خاندان ہے، جو کہ ریلائنس انڈسٹریز کے نام سے مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے، اور اس کی دولت 81.3 ارب امریکی جو ڈالرز ہے وہ بنتی ہے۔ اب اسی سے ہٹ کے ایک اور رپورٹ امبانی خاندان کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھارت کے جو امیر ترین شخص ہیں مکیش امبانی، وہ سارے بھارت کا، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی آبادی ہے بھارت کی، اس کا 20 دن کا خرچہ اکیلے اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کریں گے کہ اس میں 25ویں نمبر پہ لی خاندان ہے، اور یہ معروف الیکٹرانک کمپنی سیمسنگ کا مالک ہے، اور اس خاندان کے پاس 29 ارب امریکی ڈالرز کے اثاثے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح امیر ترین شخصیات موجود ہیں، اور جس شخصیت کا نام چند اگر پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان میں رہ کے جس امیر شخصیت کا بھی آپ نام لیں گے تو وہ کرپشن کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی صحیح طریقے سے صحیح کاروبار کر کے وہ اس لائن میں نہیں آ سکتا۔ امیر تو ہو سکتا ہے، حالات اپنے بدل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اسے دنیا کے یہ جو رینکنگ میں نے آپ کو بتائی اس میں شامل کیا جائے گا تو اس کا آپ پاکستان جیسے ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 2019 کے شروع میں جو ایک فہرست سامنے آئی اس کے مطابق پاکستان کے 10 امیر ترین جو افراد ہیں ان میں شاہد خان
پہلے نمبر پہ ہیں۔ اچھا، یہ شاہد خان کون ہے؟ بہت سے دوست جانتے بھی ہوں گے، ان کی تفصیل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس فہرست میں سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے نام بھی شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت بیسٹ وے گروپ اور یو بی ایل کے مالک انور پرویز ہیں۔ ان کی کل دولت 3.8 ارب ڈالر ہے۔ تیسرے نمبر پر میاں منشا ہے، جن کی دولت کا اندازہ 1.9 ارب ڈالر ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی دولت کا اندازہ 1.8 ارب ڈالر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض، ہاشو گروپ آف کمپنیز کے صدر الدین ہاشوانی، صدر بھی ہیں اور نام بھی ان کا صدر الدین ہاشوانی ہے۔ شان گروپ کے ناصر شام اور آئی ٹی سیکٹر کے اشر عزیز بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اب بات کریں گے ہم شاہد خان کے حوالے سے، جن کا میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں سر فہرست ہیں۔ شاہد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 16 برس کی عمر میں پاکستان سے امریکہ منتقل ہوئے اور پھر وہیں مستقل طور پہ رہنے لگے۔ شاہد خان نے 1980 میں اپنے سابق مالک سے آٹو پارٹس کمپنی فلیکس اینڈ گیئر خریدی اور ان کی کامیابی کی وجہ ایک پیس کا بنا ٹرک بمپر وہ ہے۔ اس وقت دنیا میں ان کی کمپنی کے 66 پلانٹس ہیں، جن میں 24,000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ شاہد خان گاڑیوں کے فاضل پرزہ بنانے والی، جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑی کمپنی فلیکس اینڈ گیٹ کے مالک ہیں۔ جب شاہد خان نے یہ کمپنی خریدی تو دیوالیہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے نئے سرے سے اسے کھڑا کیا اور آج یہ کمپنی شمالی امریکہ میں فاضل پرزہ جات بنانے والی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے 52 کارخانے جو ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شاہد خان امریکی ارب پتیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ انہیں امیر ترین پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا، اور پاکستان میں ہوتے تو شاید کبھی اس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے۔ شاہد خان کی داستان جد و جہد بے مثال کامیابیوں سے عبارت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ پڑھنے کے لیے امریکہ گئے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کا تعلق پاکستان کے متوسط طبقے سے ہے۔ ان کے والد نے عمر بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے اپنے ہونہار بیٹے کو امریکہ بھجوایا تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ بیٹے نے تعلیم مکمل کی تو پھر وہیں پہ بس گیا۔ جنوری 2012 میں ان کے کریڈٹ پہ ایک اور چیز بھی ہے۔ انہوں نے امریکی فٹ بال کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ نیشنل فٹ بال لیگ NFL، اس میں شامل ایک جو ٹیم تھی جگوار، $700 ملین میں، اور پاکستان کے تقریباً 7.5 ارب روپے بنتے ہیں، اس میں خریدی۔ یوں انہیں یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ وہ کسی بھی اقلیتی نسل سے تعلق رکھنے والے امریکہ میں پہلے فرد بن گئے جو NFL میں کسی ٹیم کے مالک ہیں۔ 2019 میں ارب پتی افراد کی فہرست میں، اگر گزشتہ سال کی جو بات ہے، آٹو پارٹس بزنس منسلک پاکستانی نیاد، یہ جو شاہد خان ہیں، یہ شامل ہیں، اور اب ان کے اثاثوں کی مالیت جان لیجئے 7 ارب 80 کروڑ ڈالر۔ اور یہ فہرست جو ہے یہ ظاہر ہے بہت معتبر ذرائع نے جاری کی۔ اب اسی فہرست میں جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو 275ویں نمبر پہ رکھا گیا ہے، جو 13 ارب 10 کروڑ ڈالرز کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ حالانکہ ٹرمپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے کاروبار، بزنس اور اثر رسوخ کے باعث جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ یہ ساری جو کہانیاں ہیں، یہ جن لوگوں کے نام ہیں، بنیادی طور پہ پاکستان میں تو جیسا کہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ صحیح طریقے سے امیر بننا چاہتے ہیں، یہ اس قسم کی فہرست میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا تو تصور بھی
نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے شاہد خان کی طرح آپ کو یا مجھے امریکہ میں جا کے سیٹل ہونا پڑے گا، اور پھر اپنی اپنی ایک قسمت اور محنت کرنے کی صلاحیت اور اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں جو لوگ اچیو کرتے ہیں. پاکستان میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ محنت کے بلبوتے پر، محنت کے ذریعے لوگ شاہد خان کی طرح اور جو دیگر ہم دنیا کے ممالک ہیں ان کی جو فہرست دیکھ رہے ہیں، لوگ اس طرح سے شامل ہوں گے. اگرچہ وہ وقت بہت دور ہے، یہاں پہ کرپشن نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور ہر دوسرا آدمی جو امیر ہے وہ سیاست میں بھی ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور کوئی ایسا شخص پاکستان میں امیر نہیں جس کے بارے میں آپ کلمہ خیر کہہ سکیں. السلام علیکم.